بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 اکتوبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیت کو صحیح سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو جو بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ سعودی وزیر افرادی قوت یعنی مکتب عمل کے وزیر کی جانب سے ایک بیانیہ جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام اداروں میں کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسامیاں سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ سعودی اخبارات کے مطابق سعودی وزیر افرادی قوت نے کہا کہ اس فیصلے سے سعودی نوجوانوں کے روزگار کے مزید مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ فیصلہ ایسے تمام پرائیویٹ اداروں پر نافذ ہوگا جن کے ملازمین کی تعداد 5 یا اس سے زیادہ ہوگی۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، نئی ایپلیکیشن پروگرامنگ، کمیونیکیشن کی ٹیکنیکل اسامیاں، تکنیکی یعنی ٹیکنیکلی مدد اور اس سلسلے میں جو بھی پالیسیز ہیں، یہ تمام کی تمام پوزیشن سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید کہا، یعنی مکتب عمل کے وزیر نے کہا ہے کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے مالکان اور اسامیوں پر ملازمت کے متلاشی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وزارت کی ویب سائٹ سے تفصیلات حاصل کر کے فیصلے پر عمل درآمد لازماً کریں۔ یاد رہے، وزارت افرادی قوت نے حال ہی میں بہت ساری اسامیوں کی سعودیزیشن کے کئی فیصلے کیے ہیں۔ ان میں ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن یعنی کہ جو بھی ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کی 9000 اسامیاں سعودی شہریوں کو مہیا کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکنیکل پیشوں کے ملازمین کو کم سے کم 5 اور اسپیشلسٹ پیشوں کے ملازمین کو کم سے کم 7000 ریال تنخواہ لازماً دی جائے۔ اس سے پرائیویٹ سیکٹر کوئی بھی کم سیلری سعودی شہری کو نہیں دے گا۔ اگر ایسا کیا گیا تو ایسے اداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ مکتبہ عمل نے یہ تنخواہیں سعودی شہریوں کے لیے فکس کر دی ہیں۔ اگر کوئی بھی اس سے کم سیلری پر ملازمین کو رکھے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ریاض میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر موجود 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ افراد سیکیورٹی اہلکاروں کے جو بیجز ہوتے ہیں مختلف پوزیشنز کے لحاظ سے انہیں اس فیکٹری میں جعل سازی کے ذریعے بنایا کرتے تھے اور اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ اس طرح کے گروہ سعودی عرب میں سرگرم ہیں جو کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جعلی وردیاں ان کے بیجز بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں۔ مکمل چھان بین کرنے کے بعد 800 سے زائد مختلف جو عہدے ہیں، رینکس ہیں، مختلف پوزیشنز کے لحاظ سے، جو عہدوں کے لحاظ سے جو رینک اس میں لگائے جاتے ہیں، جو بیجز لگائے جاتے ہیں یونیفارم پر، وہ برآمد کیے ہیں جس کی تعداد 800 کے قریب بنتی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تمام سامان قبضے میں لے کر ان افراد جس میں غیر قانونی افراد شامل تھے جن کا تعلق عرب ممالک سے ہے، انہیں گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کون کون لوگ اس گروہ میں مزید شامل ہیں، مکمل کارروائی کی جائے گی۔ سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ پچھلے کئی روز سے سیکیورٹی اہلکاروں کا اس سلسلے میں مزید کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسے ٹیلرز، درزیوں اور ایسے تمام فیکٹریوں کو کسی صورت میں سعودی عرب میں برداشت نہیں کیا جائے گا جو کہ وسیع پیمانے پر جعل سازی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کو ورک پرمٹ اور انٹری پرمٹ دینے کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے
تفصیلات کچھ یہ آئی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے وبائی مرض کرونا کے وبا پر قابو پانے کے لیے مارچ میں ہر طرح کے پرمٹ معطل کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں لاکھوں غیر ملکی کارکن اور ملازمین کام کرتے ہیں۔ امارات نے وبائی مرض کرونا کے باعث نئے ویزے کے اجرا اور ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں وبائی مرض کرونا سے اب تک تقریباً 1 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 500 کے قریب افراد کی موت بھی واقع ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے کے لیے ویزے 24 سپٹمبر سے دوبارہ کھولے گئے ہیں۔ اس سے قبل جمعے کو دبئی حکام نے سفر کے حوالے سے نئے قوانین کا جائزہ لینے کے بعد ایک نئے قوانین جاری کیے ہیں۔ دبئی آنے والوں کے لیے دبئی سے جاتے وقت PRC ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب ایسے تمام افراد جو کہ دوسری جگہوں سے دبئی آتے ہیں، انہیں صرف آمد کے وقت ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ سعودی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ عمرہ زیارت کی بحالی کے پہلے دن کسی بھی عمرہ زائر میں وبائی مرض کرونا سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسرے روز بھی الحمدللہ وبائی مرض کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ تمام کی تمام عمرہ زیارت کے مراحل بخوبی انجام دیے جا رہے ہیں اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام میں عمرے کے پہلے دن اور دوسرے دن تمام زائرین کا ابتدائی معائنہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی زائر میں وبائی مرض سامنے نہیں آیا ہے۔ وزارت صحت کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق عمرے کے پورے عمل کو وبائی مرض کرونا سے پاک رکھنا اور اس سلسلے میں تمام اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی مکہ آمد کی روانگی تک ہر مرحلے میں مکمل نگرانی کی جائے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا کافی زیادہ امکان ہے۔ شروع میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، آندھی طوفان آئیں گے اور اس کے بعد گرج چمک سے بارش ہوگی۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ مدینہ ریجن اور اس سے ملحقہ جو بھی علاقے ہیں وہاں کافی زیادہ موسم خراب رہ سکتا ہے، لہذا تمام افراد سعودی شہری اور غیر ملکی احتیاط کریں۔ دوسری طرف محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں غیر یقینی موسم کے دوران ہائی وے کا سفر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے حد نگاہ متاثر ہوتی ہے۔ بارش اور دھند اور گرد و غبار کی بنا پر گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، جس سے احتیاط کی جائے اور اپنی گاڑی کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پر روک کر بارش کے تھمنے یا جو موسم کی بہتری کا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے ٹیکسی ڈرائیوروں کو مار پیٹ کر لوٹنے والے 3 غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پولیس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکی ریاض کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان میں 2 پاکستانی اور 1 ایتھوپین شامل ہیں۔ یہ عمر کے 30 اور 40 سال کے قریب ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ تینوں ٹیکسی ڈرائیوروں کو دھوکہ دے کر غیر آباد یا ایسے مقامات پر لے جاتے تھے جہاں غیر ملکی کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے اور وہاں اندھیرا بھی ہو، وہاں انہیں مار پیٹ کر لوٹ لیتے تھے اور ان کے قبضے سے ابھی تک جو 14,000 ریال بھی برآمد ہو چکے ہیں۔ پولیس ترجمان کا اس سلسلے میں مزید کہنا ہے کہ ملزمان کو حراست میں لے کر قوانین کے مطابق کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاض پولیس نے مزید کہا کہ غیر ملکیوں کو مار پیٹ کر لوٹنے والے 2 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی شہری بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی میں وارداتیں کرتے تھے۔ انہوں نے غیر ملکیوں کو روک کر ان پر حملہ بھی کیا اور انہیں مارا پیٹا، نقدی چھینی اور قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ وزارت داخلہ نے اپنے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ پر واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی اگر وہ قوانین کا احترام نہیں کرتا تو ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں تفتیش کا بہترین نظام ہے۔ ٹیکنالوجی جدید ترین استعمال کر کے ویڈیو کلپس کے ذریعے ان تمام افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو قوانین کے مطابق سزائیں ہوں گی تاکہ مملکت کا امن و امان خراب کرنے والے افراد کو قوانین کے لحاظ سے جو بھی عدالت کا کٹہرا ہے وہاں پر لایا جا سکے۔
سعودی وزیر انصاف نے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر خلاف ورزیوں پر 7 ججوں کے خلاف کارروائی کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر وزیر انصاف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 7 ججوں کو کام سے روک دیا ہے، جبکہ انہیں تادیبی کمیٹی کے حوالے کرنے کا حکم بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی سپریم کورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ججوں کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں، منصب سے ناجائز طور پر فائدے اٹھائے ہیں، بلا عذر کام سے غیر حاضر ہوئے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے۔ واضح رہے، سعودی عدالت نظام میں اس طرح کی کمیٹی جو کہ ججوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، انہیں مکمل کارروائی کے بعد ان کی ملازمت سے جرمانہ اور سزا کرنے کے بعد ملازمت سے فارغ۔ جازان میں ایک بڑی واردات ہوئی ہے جس میں ایک بوڑھے شہری کے مکان پر ڈکیتی سے 2 لاکھ ریال لوٹ لیے گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افریقیوں نے گھر میں گھس کر ایک بوڑھے سعودی شہری کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کا گلا دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ افریقی 2 لاکھ ریال لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو جیسے ہی اس سلسلے میں اطلاع ملی کہ ایک بوڑھا شہری جو گھر میں تنہا رہتا تھا، غیر قانونی طور پر مقیم افریقیوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پولیس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، چاہے سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی، ایسے افراد جو کہ اکثر غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہوتے ہیں، اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور قسم کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ جبل اسود کے باشندوں کو واقعے کا علم اس تمام صورتحال کا اس وقت ہوا جب افریقی ڈکیتی کر کے فرار ہو گئے تھے۔ مقامی شہریوں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے رپورٹ درج کرا دی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ الحمدللہ وبائی مرض کرونا کے کم سے کم کیسز سعودی عرب میں ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اب 400 سے بھی کم تعداد ہو چکی ہے، لہٰذا سعودی شہری اور تمام غیر ملکی افراد وزارت صحت کے احکامات پر مکمل عمل کریں۔ وبائی مرض کرونا دنیا میں دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی لاپرواہی کی بنیاد پر کہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب میں کم ہو گیا ہے، دوبارہ سے سر اٹھا لے۔ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہت بہتر ہے۔